بہترین ایام ہے دعاؤں کے لیے کہ 40 ملے. آپ نے سن لیا 40 ملے. کیوں ملے 40؟ اس لیے کہ 40 ایک ٹوٹے ہوئے دل کی تمنا ہے. علامت مومن ہے. مومن کی کئی علامتیں 21 علامتیں بتائیں گے. 21 11واں ارشاد فرماتے کہ وہ اس میں زائر حسین ابن علی روز 40 رہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ ایفورڈ نہیں کر سکتے، نہیں جا سکتے، حالات نہیں ہے تو آپ کو یہ ثواب نہیں ملے گا. اس کے بعد کہا کہ اپنے گھر میں بیٹھ کر روز 40 میرے جد کی زیارت پڑھو، اللہ تم کو وہ اجر دے گا، تمہارا نام ان لوگوں میں لکھا جائے گا کہ جو زائر حسین ابن علی. دوستو کربلا، اب جتنے دن میں یہاں ہوں، کربلا ہماری ڈیسٹینی ہے. یاد رکھو، ہماری تقدیر کا نام کربلا ہے. ہم کربلا کے لیے پیدا ہوئے. ہم یہ بڑی بڑی بلڈنگز دیکھنے پیدا نہیں ہوئے، بڑے بڑے شہروں میں رہ کر انجوائے کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے. ہم کربلا کے لیے پیدا ہوئے. تو اب ہمارے ذہن میں آج پہلی مجلس ہے، ایک انٹروڈکشن ہے، کل سے ڈیٹیل میں جاؤں گا. تو کربلا کے لیے پلان کرنا، کربلا کے لیے ہمیشہ پلان کرنا. آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ بولیں گے میں جا ہی نہیں سکتا، اتنا پیسہ نہیں ہے میرے پاس. کوئی بات نہیں، پیسہ تمہارے پاس نہیں ہے نا، دینے والا کوئی اور ہے. انتظام کوئی اور کرتا. آپ کا کام ہے پلان کرنا، نیت صاف ہونا، یہ بولنا مولا مجھے آنا ہے. اس کے لیے پہلی ابتدائی میں آپ کو ایک چیز دیتا، زیارت 40 سے شروع کرو یا کل سے شروع کرو. اس نیت کے ساتھ پڑھنا کہ پہلی زیارت میں مسیساگا میں پڑھ اور ڈے آف 40 کی زیارت آپ کے پاس پڑھوں گا. اگر یہ نیت ہے تمہاری، کوئی ایسی بات نہیں دوستو، یہ ایسا عمل ہے زیارت کے لیے. صرف زیارت کے لیے نہیں، تمہاری لائف کو بدلنے کے لیے بھی، تمہاری زندگی میں رزق میں برکت ہونے کے لیے، پریشانیاں، ڈے ٹو ڈے لائف کے ایشوز، سٹریس، ساری چیزیں. اگر تم نے زیارت 40 شروع کی کل سے، ایسے ایسے میں واقعات بتاؤں آپ کو کہ کچھ نہیں تھا، کہا مولانا میں جا ہی نہیں سکتا تھا، فیملی کے ساتھ مولانا نے انتظام کیا. ان کے خزانے میں کمی ہے، مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے. حسین کی بارگاہ بہت بڑی ہے، صرف مانگو. دنیا والوں سے مانگنے سے عزت جاتی ہے، حسین سے مانگنے میں عزت ملتی ہے. سگے بھائی سے نہیں مانگ سکتے تم روز، ریئل اون بردر، ساتھ بڑے، ساتھ چلے، ایک گھر میں رہے، ایک پیسے والا ملینر ہے، ایک غریب ہے، آپ روز مانگ سکتے ہیں سگے بھائی سے؟ ایک دن دے گا، 2 دن دے گا، 3 دن دے گا، 4 دن بولے گا بھائی تم نے پریکٹس بنا لی. پھر پیسے والوں کا ایک مزاج بھی ہوتا، میں جانتا ہوں پیسے والوں کا مزاج ہوتا، موڈ دیکھ کر بات کرنا پڑتا، طبیعت کیسی ہے دیکھ کے بات کرنا پڑتا. آدھی رات کو تم کسی دولت مند انسان کو فون نہیں کر سکتے، پیسے والے کو فون نہیں کر سکتے. آدھی رات کو کرو گے تو ہنگامہ مچا دے گا. یہ ساری چیز اس لیے کہ پیسہ بولتا ہے. ڈالر کا لہجہ الگ ہے، دینار کا لہجہ الگ. آپ کا ڈالر الگ، امریکن ڈالر الگ. کوئی ملینر ہے تو آپ فون کریں گے آدھی رات کو کہ پلیز آئی ایم ان اے پرابلم، کین یو ہیلپ می؟ سگے بھائی کو نہیں کر سکتے. یہ فرق ہے بندوں میں اور اس میں. وہ کہتا ہے رات کے اندھیرے میں مانگو دوں گا، دن کے اجالے میں مانگو دوں گا. مانگو تو ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کہیں مت جاؤ، حسین ابن علی سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لو. اگر مولا حسین سے رشتہ تمہارا مضبوط ہو گیا، ان سے ریلیشن شپ کو بلڈ کرو، اتنا بلڈ کرو کہ تم بھی حسینی بن جاؤ. جب بلڈ کرو گے تو پھر دیکھنا ایئر اینڈ ایئر آفٹر صرف حسین ہی حسین ہے اور کچھ نہیں ہے. میں نے مجلس کا آغاز ایک 2 دعا سے کی، صرف 2 دعا. اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین. صرف 2 دعا ہے اس میں. لیکن میں ایک بات بولوں، ہر معصوم کے لیے آپ زیارت کی دعا کر سکتے، کرنا بھی چاہیے، مولا کے لیے، شہزادی کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے. لیکن حکم سے مولا حسین کے لیے. یہ نہیں کہ آپ ان سے نہیں مانگنا، غلط مت سمجھو. ہر امام کی زیارت کی تمنا کرو، پورے 14 معصومین کی، سیدانیوں کی، سب کی تمنا کرو. لیکن بولا کیا گیا؟ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین، مولا حسین کے لیے زیارت کی. اور اپنے خنوت میں پڑھو،
چلتے پھرتے پڑھو، اٹھتے بیٹھتے پڑھو، صبح اٹھ کے اپنی زبان پر یہ جملے لاؤ. اگر عربی میں نہیں بول سکتے اردو میں بولو، انگلش میں بولو. مولانا حسین اپنی زیارت کو بلاؤ اور میری شفاعت کرو. شفاعت صرف آخرت کے لیے نہیں ہے، دنیا کے لیے بھی. تو 24/7 تمہاری زبان پہ یہ رہنا کہ مولانا حسین آپ کی زیارت. لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، آپ یہ دعا کرو. آپ بولیں گے شادی سے یہ دعا سے کیا مطلب؟ حسین چاہے تو دے گا نا؟ نہیں، مولانا حسین چاہیں گے تو پھر ملے گا ہر چیز. دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے، دونوں چیزوں کے لیے مولانا حسین کی زیارت کرو. اتنا زبان پر لے کر آؤ کہ ہر لمحہ تمہارے ذہن میں، بیک آف یور مائنڈ، تصور میں یہ رہنا کہ مجھے کربلا جانا ہے، مجھے کربلا جانا ہے، مجھے کربلا جانا ہے. کربلا زندگیوں کو بدل دے گا. لیکن پھر یاد بات بتا، جیسے جا رہے ویسے واپس نہیں آنا. جیسے جا رہے ویسے واپس نہیں آنا. 10 دن 12 دن 14 دن آپ جا رہے زیارت کربلا ملک. جب واپس ٹورنٹو ایئرپورٹ پر آؤ، جو لوگ تم کو ریسیو کرنے آئے وہ لوگ بولنا کہ یار تم میں کتنا چینج آ گیا. تو بولو حسین سے مل کے آ رہا. ہم زیارت پہ جا رہے تھے، اس کا یہ مطلب نہیں ہم جا رہے صرف زری کو دیکھ رہے واپس آ رہے. ہم مولا حسین سے ملاقات کر رہے. وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آنکھوں کے سامنے پردہ ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے کانوں کے اوپر پردہ ہے. لیکن میں پہلی مجلس سے کوئی بمبارڈمنٹ نہیں کرنا چاہتا، جو میری عادت ہے. کل سے کروں گا، چھوڑوں گا تو نہیں. بولوں گا کہ آنکھ کا گناہ کیا، کانوں کا گناہ کیا، کس کی وجہ سے ہمارے رکاوٹیں، آبسٹیکلز آ رہی ہے لائف میں. یہ آبسٹیکلز کو دور کرنے کے لیے صرف حسین ابن علی. میں یہ نہیں بار بار بول رہا، معصومین پورے معصومین. ارے معصومین تو بہت بڑے یار، فضا اور قمبر سے مانگو ملے گا، کسی سے مانگو. معصومین تو 14 معصومین تو 14 معصومین ہیں، لیکن ان کے غلام فضا اور قمبر وہ بھی تم کو عطا کریں گے. لیکن کنڈیشن کہ جب آپ مانگو تو اس خلوص کے ساتھ مانگو. اپنی زبان کو اتنا پاک رکھو، زبان سے وہ سارے زبان کے جو گناہ ہے نا اس کو چھوڑنا پڑے گا. آپ بولیں گے ہم کرتے نہیں زبان کے گناہ. بالکل نہیں کرتے ہوں گے، بالکل نہیں کرتے. میں نہیں بول رہا کہ باب العلم والے کرتے، باب العلم والے تو کرتے ہی نہیں، کوئی اور کرتا ہوگا. لیکن زبان کے گناہوں کو بند کرو. زبان کا گناہ ایسا ہے، امام میرے مولا کا جملہ ہے کہ انسان زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے، کہ زبان کھلی تو پتا چلا کہ مومن ہے یا کوئی اور ہے. اپنی زبان کو اتنی میٹھی بناؤ، اتنی میٹھی بناؤ، اتنے سافٹ سپوکن بن جاؤ کہ لوگ تم کو بولے کہ یہ صحیح معنی میں مومن ہے. مومن ہے. میں ہمیشہ ایک بات بولتا باہر کہ جس زبان سے تم یا علی یا علی یا علی یا حسین بول رہے تو زبان کتنی سافٹ سپوکن ہو جانا، میٹھی زبان ہو جانا. اس لیے کہ زبان سے انسان پہچانا جاتا. آج میں صرف چھیڑ رہا آپ کو، ایک ایک جملہ بول رہا. اس کے ڈیٹیلز بات کے مجالس میں آئیں گے انشاءاللہ. مسلسل ہم 12 دن 14 دن ہو گئے آپ کے پاس. 14 دن سے کیا کرے مسیساگا میں، ٹورنٹو میں صرف عزاداری کرے نا، ذکر حسین کرے، عزاداری کیا، یہ سب چیزیں کرتے رہے ہم پورا 14 ڈیز. ایام اعزاز جب سے شروع ہوئی. کچھ چینج آیا لائف میں؟ کچھ چینج آیا؟ کوئی بدلاؤ آیا؟ کچھ نہیں آیا. اتنا حسین بولنے کے بعد بدلاؤ نہیں آیا. فکر بدلی، سوچ بدلی، تمہاری تھنکنگ بدلی. کیا بدلا؟ کربلا یا مجالس یا عزاداری پریکٹس کا نام نہیں ہے، عزاداری چینج کا نام. بہت ایزی لے کے سن رہے ہو، میں یوتھ کو بول رہا ہوں. عزاداری چینج کا نام ہے. تمہاری لائف میں چینج آنا، فکر بدلنا، سوچ بدلنا کہ اتنا بڑا واقعہ، اتنا بڑا کارنامہ ہوا کیسے، کیوں ہوا، وائی، کہ جس میں چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہو گئے. مولانا حسین پہ اتنا ظلم ہو گیا. کیا چینج آیا ہماری لائف میں؟ کیا چینج آیا اتنے دنوں میں؟ ابھی تو پورا 40 ہے، 8 ربیع الاول تک ہے. تو چینج اگر نہیں آ رہا تو جسٹ تھنک یور سیلف کہ تم کر رہے کیا. روز امام بارگاہ آ رہے، روز امام بارگاہ سے جا رہے، اور ڈیلی آؤ امام بارگاہ. کوئی پڑھے امام بارگاہ ضرور آؤ. کم از کم 1 گھنٹہ تم مولا حسین سے کنیکٹڈ رہتے. جب تم کسی کے گھر کو جاتے ہو تو اس سے تعلقات بن جاتے نا، نہیں بنتے. جب میں کسی کے گھر روز جاؤں، روز جا کے، آپ پتہ نہیں یہاں کون سے محلے جہاں پہ بھی آپ جا رہے، ایک اجنبی آدمی ہے، ان نون پرسن جس کو آپ بولے، جا رہے اب روز اس کو سلام کریں، اس لیے بہت پیسے والا ہے،
ہم کو پیسے والے کو سلام کرنے میں مزہ بھی آتا نہیں. ہر جگہ کا مزاج الگ ہے. نہیں جو بڑا اسٹیٹس کا ہے, بہت بڑا مقام ہے, وجہ تو میرے تعلقات اس سے بن جائیں, اور روز جا کے میں سلام کرنا اس کو, ایوری ڈے. جب روز سلام کیا جاتا کسی کو, اجنبی کو, تو اس کو آپ کا چہرہ یاد آ جاتا. آپ 1000 آدمی میں ملیں گے تو پہچان لے گا یہ وہی بندہ ہے جو روز مجھے سلام کرتا. دوستو دنیا والوں سے تعلقات بنا کے کیا ملے گا یار؟ حسین سے بناؤ, ریلیشن شپ کو حسین سے بلڈ کرو. ہر روز امام بارگاہ کوئی پڑھے 8 ربیع الاول تک, یا لکی کہ آپ کے پاس 8 ربیع الاول تک مسلسل مجلسیں ہو رہے تو یا لکی. کئی ایسے امام بارگاہ ہے, میں جگہوں کے نام نہیں بولتا, کہ جہاں سے ویکنڈز میں مجلسیں ہوتی, کہیں روز ہو رہے تو یہ موسٹ لکی پرسن. عورتوں کو بھی بول رہا ہوں, آج کل بچوں کی چھٹی شروع ہو گئی شاید نا, مجھے سب معلوم ہے, معلوم کر کے آیا ہوں کہ ویکیشن شروع ہو گیا. تو اب کیا ہے, بچوں کو ضرور لاؤ, بچوں کو ضرور لاؤ امام بارگاہ, اس لیے کہ تمہارا بچہ تیار ہونا امام بارگاہ سے. آج کل کے حالات میں آج نہیں چھیڑ رہا کچھ, کیسے حالات ہے دنیا کے, کہ کدھر جا رہی دنیا, ہم لوگ کدھر جا رہے. تو بچوں کو عزا خانے کو ضرور لانا, اس لیے لانا کہ ان کو عادت ہو جائے, عادت ہو جائے. تم رہو یا نہ رہو, تمہارا بیٹا اور بیٹی آئے امام بارگاہ, تو اس سے ایک جنریشن تیار ہوتا. تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ نہیں سمجھ رہے کہ اس وقت کے جو دنیا کے حالات ہیں. میں آپ ہی کے شہر کی ایک بات کرتا ہوں, ایک بہت اچھی فیملی ہے لندن کی, ایکچولی میں نام تو نہیں لے رہا کسی, لڑکا شاید یہاں ہے, لڑکی لندن میں تھی. دیندار لوگ, بہت ہی دیندار, ایک دوسرے میں انٹرسٹڈ ہو گئے, شادی تک بات چلی گئی. اب ماں باپ آپ جانتے کہ اگر ایک ہی مذہب ہے تو پھر کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن اگر کوئی غیر ہے اور یہ سیدانی ہے تو ماں باپ کی کیا حالت ہوگی. دوستو اگر کہیں آگ کہیں اور لگی ہوئی ہے نا, تو یہ مت سمجھو کہ آگ تم تک نہیں آئے گی. یہ سوچ کے مت سنو کہ ارے یہ ہمارے گھر کا کیس تھوڑی ہے. نو, ایک مومن پریشان ہے تو تم بھی پریشان رہنا. مومن وہی ہے, یہ نہیں ہے کہ ہم بالکل, اس لیے کہ اسلام میں سیلفشنس نہیں ہے, فارگیونیس ہے. تو لندن کی فیملی پریشان, ماں باپ نیچرلی. میں تو بہت ریگولر جاتا ہوں, فون آیا کہ مولانا کیا کرنا, بس اتنا بولتا. مینچسٹر کی فیملی تھی, میں نے خود لڑکی سے بات کی, میں نے کہا کیوں کر رہے تم, کیا تمہاری فیملی میں نہیں ہے لوگ, اور تم پڑھے لکھے ہر چیز ہے, اور تم سید ہے. نہیں وہ چینج ہو جائے گا. بولا واٹ ڈو یو مین چینج ہو جائے گا, کیوں ہوگا چینج. پھر میں نے لڑکے سے بات کی, میں نے کہا بابا تم چینج کیوں ہو رہے, وائی, تم اپنے ماں باپ کا مذہب چھوڑ کے ادھر کیوں آ رہے, لڑکی کے لیے آ رہے تو تم چینج نہیں ہو رہے. سمجھ رہے, کسی کی محبت میں آ رہے تو تم چینج نہیں ہو رہے, پڑھ لکھ کے چینج ہو رہے تو چینج ہو رہے. لیکن بٹ وائی, تم اس لڑکی کی محبت میں تو اپنے مذہب کو چھوڑ رہے. اس نے کہا نہیں مولانا جی میں چینج ہو جاؤں گا, پورا ہو جاؤں گا کیا مطلب ہے. دوستوں میں نے کہا تھا اس لڑکی سے کہ بس تھوڑی دیر کے پریشر کے لیے بیوی کو ناراض مت کرو, بیوی کو ناراض مت کرو. پہلے ماں باپ ناراض, پھر مظلوم شہزادی ناراض. ان کی اولاد ہوا کیا, 2 سال کے اندر ایک بچہ ہوا, ڈیورس ہو, واپس ماں باپ کے گھر. یہ حالات ہے یار, یہ حالات ہے. جب تک ہم اسٹرانگ نہیں بنیں گے, ہماری کمیونٹی اسٹرانگ نہیں ہوگی. چینج چینج چینج, پوری دنیا کی پورے محرم میں بول کے آیا ہوں کہ چینج آنا ہمارے پاس, یوتھ میں چینج آنا آئے گا. تو پھر آپ دیکھیں ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر تمہارا ہے, ہر چیز تمہاری ہے. لیکن اگر تم چینج نہیں کرنا چاہتے, میں ماں باپ کو بولتا رزق حلال کھلاؤ تو چینج آتا. میں یہ نہیں بول رہا کہ کوئی حرام کھلا رہا, پھر میں بول رہا چھیڑا ہوں میں, خالی حلال کھلاؤ, گھر کے ماحول کو بناؤ, ایسے ماحول کو بناؤ کہ کوئی تمہارے گھر میں انٹر ہو تو بولے یہ شیعہ لوگ ہیں, یہ حسینی ہے. اس طرح مت کرو. میں جنرل میسج دے رہا آپ کو کہ کوشش کرو, اس لیے کہ محرم آسان چیز کا نام نہیں ہے دوستو. اتنی بڑی قربانی مولا حسین کی کوئی آسان چیز نہیں ہے کہ ایک دوپہر میں پورے گھر کو قربان کر کے دین حق کو ہمیشہ کے لیے بچا لی, دین حق کو ہمیشہ کے لیے بچا لی.
اگر آج مور دین 1 بلین مسلمز سجدہ کر رہے تو حسین کے سیکریفائس کا صدقہ، ورنہ ختم ہو گیا تھا اسلام، کشتی اسلام زیرو ہو گئی تھی. جسٹ 50 ایئرز گزرے تھے، 50 سال سرکار کی آنکھ بند ہوئی. 11 ہجری 61 ہجری میں یہ واقعہ، 61 میں واقعہ ہوا. اللہ کا رسول 11 ہجری میں ایک کمپلیٹ ریلیجن کو لے کے گئے. جب غدیر کا واقعہ ہوا تو اللہ نے کیا کہا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام. آج دین مکمل ہو گیا، کمپلیٹ ہو گیا، میں راضی ہو گیا اس دین سے اور نعمتوں کو میں نے تمام. یہ کمپلیٹ ریلیجن 11 ہجری میں تھا اور 61 ہجری میں کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا، زیرو تھا. موجود کو بولا زیرو تھا اسلام. اسلام یہ سٹیج پہ پہنچ گیا تھا کہ ایک عورت نماز کو لیڈ کر رہی، نماز کو لیڈ کر رہی، اب پیچھے مسلمان نماز پڑھ رہے. آج 1400 ایئرز کے بعد کوئی مسلمان کسی فرقے میں کوئی ایسے عورت جا کے لیڈ نہیں کرتی، کوئی نہیں پوچھتے، پڑھنا ہی نہیں ہے ان کو. اس وقت مولا کا جملہ ہے کہ ان کا اسلام زبان تک ہے، دلوں تک نہیں آیا اسلام، جس کے نتیجے میں کسی کے پاس بولنے کی طاقت، پلیز غور سے سنو یار، کسی کے پاس بولنے کی طاقت نہیں تھی، جرت نہیں تھی، کریج نہیں تھا، کوئی بولتا نہیں تھا، سب ڈپلومیسی میں تھے. سارے کے سارے یہ چاہ رہے تھے کہ ہم کو کیا کرنا ہے، ہم کو کیا کرنا ہے، ہم نماز تو پڑھ رہے، ہم روزے تو رکھ رہے، ہماری جاب تو ہے، ہمارا بزنس تو ہے، ہماری فیملی تو ہے، ہمارے بچے تو ہے، ہمارا گھر تو ہے. یہ ہے اسلام. آج بھی ایگزیکٹلی وہی ہے. یہ فکر کو بدلو، یہ سوچ کو بدلو کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، میرے پاس کیا ٹولز ہے. میں نماز تو پڑھ رہا، نماز واجب ہے، واجب ہے، واجب ہے، واجب ہے. تم سے پوچھا جائے گا، نماز روزہ تو واجب ہے، سبھی کر رہے. تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا کربلا کے لیے، تم نے کیا کیا اسلام کے لیے. یہ مت سمجھو کہ مسیساگا والوں سے نہیں پوچھیں گے، ٹورنٹو والوں سے پوچھیں گے، نہیں. دنیا کے ہر شیعہ سے پوچھا جائے گا مرنے کے بعد کہ تم نے کیا کیا. What did you do؟ تم بولے کہ میں نے نمازیں پڑھی، میں نے روزے رکھے. ارے یہ تو واجب ہے، کرنا ہی کرنا ہے، ورنہ اسلام سے باہر ہو جاؤ گے. اس کے علاوہ کیا کیا، کیا کیا تم نے، تمہارا کنٹریبیوشن ٹوورڈز اسلام کیا ہے، کیا کنٹریبیوشن، یہ پوچھا جائے گا. تم نے کبھی بولا اسلام کے فیور میں بات کی، کبھی کیا کچھ. یزید وہ ظالم نے اسلام کو ایک ایسے سٹیج پہ پہنچا دیا کہ آپ کو معلوم ہے. یوتھ کو بولا سنو یزید نے کیا کیا تھا. یزید جب یہ لٹا ہوا قافلہ 11 محرم کو جب بی بی کا چلا تھا اور جب وہ شام پہنچا تو یزید جب پہلی مرتبہ دربار میں انٹر ہوا قافلہ آنے کے بعد، اس کے ہاتھ میں گلاس آف وائن تھا، شراب کا جام. اس وقت یزید کے دربار میں صرف بیویاں نہیں تھے، لٹا ہوا قافلہ نہیں تھا، بلکہ اس کے دربار میں یزید کی حکومت بہت بڑی حکومت تھی. نیچے سندھ تک تھی، ایران تک تھی، سینٹرل افریقہ، لاکھوں لوگ اس نے اس کی بیعت کی تھی. اتنی بڑی حکومت کا وہ مالک تھا. اور ہر جگہ کے اس وقت دو بڑی طاقتیں تھیں. ایک روم میں کرسچینٹی تھی، ادھر اسلام تھا. کرسچینٹی کی بڑی طاقت تھی. وہاں کے سارے ایمبیسڈرز اس کے دربار میں بیٹھے ہوئے، انوائز بیٹھے ہوئے، پیسے والے لوگ بیٹھے ہیں، ڈیفرنٹ کلچر کے لوگ بیٹھے ہوئے، اور ان کے سامنے اپنے آپ کو سکسیسر آف پروفٹ بول رہا. ظالم، میں رسول کا معاذ اللہ سکسیسر آف پروفٹ ہوں. ہاتھ میں گلاس آف وائن لے کے دربار میں آتا ہے. اس وقت کسی کی جرت نہیں تھی، ہمت نہیں تھی کہ یزید کو ٹوکے کہ یزید واٹ آر یو ڈوئنگ، کیا کر رہا تو. یہ کچھ نہیں تھے. مسلمان تھے، ملینز کی تعداد میں مسلمان تھے، لیکن سب خاموش تھے. تو ویسے نہیں بننا. میں یوتھ کو پڑھو، ویسے نہیں بننا. کریج کو بدل. میں یہ نہیں بڑھا روڈز پہ نکلو، بازار میں نکلو، مالز کو جاؤ، سکول کو جاؤ. نو، آئی ڈونٹ مین دیٹ کہ تم باہر جا کے پروپوگیٹ کرو. نو، آج کے دور کا پروپوگیشن تمہارا کردار ہے. اپنے کیریکٹر سے اپنے کردار سے، اپنی زبان سے اسلام کو پھیلاؤ. تم ڈیفرنٹ یونیورسٹیز کو جاتے ہو، ڈیفرنٹ کالجز سکولز کو جاتے ہو، وہاں پہ ہر مذہب کا لڑکا لڑکی ہے. تو تم کو یو ڈونٹ نیڈ ٹو سے کہ تم کس ریلیجن کو بلانگ کرتے ہو. تمہاری زبان اتنی اچھی رہنا، تمہاری آنےسٹی ایسی رہنا کہ دوسرے لڑکے پوچھنا کہ کس ریلیجن کو بلانگ کرتے ہو تو بولو میں علی والا ہوں.
علم کے ذریعے، اس لیے کہ یاد رکھو جہالتوں میں علی سمجھ میں نہیں آتا، علم سے سمجھنا۔